اگر آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی زبان کو سنبھالنا شروع کریں۔ غصہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب تم غصے میں ہوتے ہو تو تم صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتے ہو۔ غصہ وہ آگ ہے جو پہلے تمہیں جلاتی ہے پھر دوسروں کو۔ اس لیے سیکھو کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، بلکہ وہ ہے جو خود کو کنٹرول کرے۔ تمہاری زندگی سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ وقت، جو ایک بار چلا جائے کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ آج سے ہر لمحہ قیمتی سمجھو۔ زندگی کے دو راز جان لو، برا وقت آئے تو صبر کرو، اچھا وقت آئے تو شکر کرو۔ یہی کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ صبر اور شکر، یہی سکون کا راستہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یاد رکھو، لوگ تو ہر حال میں بات کریں گے، اسی لیے لوگوں کے نہیں اپنے رب کے لیے جیو۔ لوگوں کو نہیں اپنے مقصد کو دیکھو۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے مگر دیر سے۔ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے لیکن سچ ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہے لیکن یہی اصل بہادری ہے۔ سچ کا راستہ اپناؤ، کامیابی تمہاری ہوگی۔ انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ نہ اس کا چہرہ، نہ اس کا لباس، بلکہ اس کی نیت۔ اگر دل صاف ہو تو زندگی خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اپنی نیت صاف رکھو، سب آسان ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہو؟ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جو روز تھوڑا بہتر بنتا ہے وہی ایک دن بڑا بن جاتا ہے۔ آج سے چھوٹی محنت شروع کرو۔ کبھی خاموش رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کبھی نظر انداز کرنا ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ خاموشی کو اپنی طاقت بناؤ۔ زندگی کا اصل سبق کیا ہے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے نفرت میں ضائع نہ کرو۔ معاف کرنا سیکھو، دل صاف رکھو اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ آخر میں انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مند بھی۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پوچھو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ناخن نیلے ہو جائے تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئی ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔
اگر چہرے پر بلا وجہ بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ ہارمونس کی خرابی ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آئے تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہو تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہو تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے حلقے بن جائے تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر انگلیاں سن ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گہرا ہو رہا ہے۔ اگر سر میں اکثر درد ہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر کمر میں اکرن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹتی رہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ سائیکولوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکلتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر سونگنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہے۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر پیٹ پھلا رہے تو جان لو کہ تمہارا آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گہرا ہو رہا ہے۔ اگر کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری سانسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھڑکیں تو جان لو تمہارے اعصاب پریشان ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لیں کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر دن ایک نیا سال ہوتا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ خاموشی اکثر بہترین جواب ہوتی ہے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس صبر ضروری ہے۔ جو خود کو بدل لیتا ہے وہ دنیا بدل دیتا ہے۔ سچی خوشی اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کر بولو، یہ واپس نہیں آتے۔ کامیابی محنت مانگتی ہے، بہانے نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤ۔
عزت مانگنے سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو مشکل میں ساتھ دے۔ اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہی کامیابی ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ چھوٹی سوچ بڑے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ مشکل وقت اصل چہرے دکھا دیتا ہے۔ دل صاف ہو تو چہرہ خود روشن ہو جاتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو ہمت ہار جاتا ہے وہی ہار جاتا ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ اپنے رب سے امید کبھی نہ چھوڑو۔ جو تمہیں چھوڑ دے اسے جانے دو۔ کامیاب لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ خود پر یقین رکھو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ خوش رہنے کا راز شکر میں ہے۔ جو تم سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ دل نہ دکھاؤ کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ خاموش محنت ایک دن شور مچاتی ہے۔ سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ زندگی مختصر ہے، اسے خوشی سے گزارو۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہر انسان اپنی کہانی خود لکھتا ہے۔ برے وقت میں ہی اچھے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہی ہوگا۔ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے جاگو۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ خود کو مضبوط بناؤ، وقت بدل جائے گا۔ جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آتی ہے۔ خود کو پہچانو، یہی کامیابی ہے۔ جو تمہیں سمجھتا ہے وہی تمہارا اپنا ہے۔ دل کی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کبھی ہار نہ مانو، کامیابی قریب ہے۔